سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے امید ظاہر کی ہے کہ افغانستان میں امن استحکام سے علاقائی خوشحالی کی راہ ہموار ہوگی۔ صدر مملکت اتوار کو اشخاباد میں اقتصادی تعاون تنظیم کی 15ویں سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے ترکمانستان کا سرکاری دورہ کریں گے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع پونچھ میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ایک نوجوان کو شہید کر دیا۔ چین نے ایک بھارتی فوجی عہدیدار کے حالیہ بیان پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ چین بھارت کے لیے ایک خطرہ ہے۔ ایران نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ ایران پر پابندیوں کو مؤثر انداز میں واپس لے۔ اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا کرکٹ ٹیسٹ میچ چٹاگانگ میں جاری ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم عمران خان نے پاکستان اور ازبکستان کے درمیان ترجیحی تجارتی معاہدے کی جلد تکمیل کے ذریعے دو طرفہ اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ازبکستان کے صدر شوکت مرزیووف کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے مشترکہ اہداف اور مقاصد کے حصول کے لیے مختلف شعبوں میں مکمل صلاحیت کا ادراک کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیراعظم نے ٹرانس افغان ریلوے منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا بھی اعادہ کیا۔ عمران خان نے امید ظاہر کی کہ افغانستان میں امن استحکام رابطے کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں مدد دے گا، جس سے علاقائی خوشحالی کی راہ ہموار ہوگی۔ ازبکستان کے صدر نے وزیراعظم کی پاکستان کے دورے کی دعوت قبول کر لی، جس سے معیشت اور تجارت سمیت مختلف شعبوں میں موجودہ باہمی تعاون کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی اتوار کو ترکمانستان کا سرکاری دورہ کریں گے، جہاں وہ اشخاباد میں اقتصادی تعاون تنظیم کے 15ویں اجلاس میں شرکت کریں گے۔ صدر مملکت سربراہ اجلاس کے مرکزی سیشن سے خطاب بھی کریں گے۔ وہ ECU سربراہ اجلاس میں شرکت کرنے والے رہنماؤں سے دو طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ سربراہ اجلاس میں تنظیم کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا جائے گا اور اشخاباد کنسنسس فار ایکشن کی منظوری دی جائے گی۔ اقتصادی تعاون تنظیم کے پروگراموں اور سرگرمیوں کے جائزے کے علاوہ سربراہ اجلاس میں ECO کے ویژن 2025 کے درمیانی مدت کے جائزے پر بھی غور کیا جائے گا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ پاکستان کا میزائل پروگرام دنیا کے بہترین پروگراموں میں سے ایک ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے زمین سے زمین پر مار کرنے والے شاہین 1A بیلسٹک میزائل کے کامیاب تجربے کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ ہماری دفاعی صلاحیتوں میں ایک اہم اضافہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ شاندار اضافہ ہماری عسکری طاقت کو مزید مؤثر بنائے گا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ اسلحے کی جنگ کی جگہ بیانیے کی جنگ لے چکی ہے اور اس جنگ میں جیت اس فریق کی ہوگی جو اپنے بیانیہ مؤثر طور پر پیش کرے گا۔ وہ آج اسلام آباد میں ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان میں نئے انٹرنی سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ضمن میں نوجوانوں کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ APP میں انٹرنیز کی بھرتی میرٹ پر کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ APP کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا اور منافع بخش ادارہ بنانا ہوگا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فاروق حبیب نے پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کو اس کے قیام کے 57 برس مکمل ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ ایک ٹویٹ میں فاروق حبیب نے کہا کہ PTV ایک قومی ادارہ ہے جسے پاکستان میں ٹیلی ویژن کا قائد کہا جاتا ہے۔ تعلیم کے وزیر شفقت محمود نے کہا ہے کہ حکومت خواندگی کی شرح بڑھانے اور ملک کو تعلیم کے ذریعے آگے لے جانے کے لیے ایک غیر رسمی تعلیم کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے۔ وہ آج لاہور میں جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی کی مشترکہ تعاون کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اسکول نہ جانے والے بچوں کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے تاکہ پاکستان میں تعلیم کے میدان میں انقلاب برپا کیا جا سکے اور اعداد و شمار کے نظام کو بہتر کیا جائے۔
انہوں نے کہا کہ میٹرک ٹیک پروگرام والدین کی دلچسپی کے لیے ایک بڑا سنگ میل ہوگا اور اس سے قبل تعلیم کے نتائج سے وہ ناخوش تھے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ مشیر تجارت رزاق داؤد نے کہا ہے کہ نائجیریا کے شہر لاگوس میں دوسری پاکستان افریقہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ کانفرنس کے دوران متعدد معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے اور برآمدی آرڈر بھی لیے گئے۔ آج اپنے ٹویٹس میں انہوں نے کہا کہ یہ افریقہ میں پاکستان کے تعلقات کو مستحکم ہمارے برآمد کنندگان کی موجودگی کو مضبوط بنانے میں بھی مدد دیں گے اور افریقی منڈی میں وسیع تر روابط پیدا کریں گے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے آج اسکاٹ لینڈ کی پارلیمنٹ کا دورہ کیا، جہاں پارلیمنٹ اسپیکر ایلیزون جان سٹون اور دیگر ارکان نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر گورنر نے عالمی برادری پر زور دیا کہ افغانستان کی غیر مشروط طور پر مدد کرے، بصورت دیگر حالات بدتر ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان روز اول سے افغانستان میں امن استحکام کے لیے کردار ادا کر رہا ہے۔ ملک میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں نمایاں کمی آئی ہے اور ایک دن میں عالمی وبا سے 7 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز 35,176 ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے 252 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ کرونا کے مثبت کیسوں کی شرح 0.71% رہی۔ اب تک مجموعی طور پر جاں بحق افراد کی تعداد 28,706 تک پہنچ گئی ہے۔ کرونا وائرس کے 958 مریض انتہائی نگہداشت میں ہیں۔ انسدادی منشیات فورس نے پشاور موٹر وے انٹرچینج پر ایک گاڑی سے بڑی مقدار میں منشیات برآمد کر لی۔ ANF کے ترجمان کے مطابق 34 کلو 800 کلو گرام بھنگ اور 22 کلو 800 گرام افیون برآمد کی گئی ہے۔ ایک خاتون سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع پنچ میں بھارتی فوج نے دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ایک نوجوان کو شہید کر دیا۔ نوجوان کو ضلع پنچ کے علاقے بمبر گلی میں جاری پرتشدد فوجی آپریشن کے دوران شہید کیا گیا۔ بھارتی افواج کی جانب سے جعلی مقابلوں میں شہری ہلاکتوں کے خلاف آج مسلسل دوسرے روز بھی مکمل ہڑتال ہے۔ بھارتی حکام کی جانب سے وادی کشمیر میں سری نگر اور دیگر علاقوں میں سخت پابندیوں کا اطلاق جاری ہے۔ سری نگر اور پلوامہ کے اضلاع کے تقریباً تمام علاقوں میں انٹرنیٹ سروس معطل کر دی گئی ہے۔ چین نے ایک بھارتی فوجی اہلکار کے حالیہ بیان پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ چین بھارت کے لیے ایک خطرہ ہے۔ چین کی وزارت دفاع کے ترجمان وو چفنگ نے بھارتی اہلکار کے بیان کو اشتعال انگیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ خطرے کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے سے دونوں ملکوں کے رہنماؤں کی جانب سے طے شدہ اس تصویراتی لائے عمل پر شدید خلا پیدا ہو گیا ہے، جس کے مطابق چین اور بھارت کو ایک دوسرے سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ کوئچن نے امید ظاہر کی کہ چین اور بھارت مل کر مضبوط اور دو طرفہ تعلقات برقرار رکھ سکتے ہیں۔ ایران نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ ایران پر پابندیوں کو واپس لے۔ ویانا میں ایرانی مشن کے قائم مقام سربراہ محمد رضا گیلبی نے کہا کہ ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد میں حالیہ تعطل کو ختم کرنے کے لیے امریکہ معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی بلا تاخیر اور غیر مشروط طور پر بند کرے۔ انہوں نے زور دیا کہ جب تک پابندیاں برقرار ہیں، ایران سے مزید تحمل کے مظاہرے کی توقع رکھنا درست نہیں ہے۔ آج چٹاگانگ میں پاکستان کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں اب سے تھوڑی دیر قبل بنگلہ دیش نے 228 رنز بنائے تھے اور اس کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے قبل بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر سرد اور خشک رہے گا، تاہم پنجاب کے میدانی علاقوں میں اسموگ اور ہلکی دھند چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 23 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 25، کراچی 33، کوئٹہ اور مریض 16، گلگت 18 اور مظفر آباد اور راولہ کوٹ 20 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، جموں، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں
اور بارامولہ میں موسم سرد اور خشک، جبکہ لیہ میں انتہائی سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، پلوامہ اور بارامولہ 11 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 22، لیہ -1 اور شوپیاں اور اننت ناگ میں -10 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gv.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔